سبز گنبد بسا ہے نظر میں باغ جنت کی حسرت نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو لوگ عمرے یا حج کے لیے سفر پہ جاتے ہیں تو ان کو ہمیشہ ملتی جلتی ایک ہی دعا انہی الفاظ میں دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر مبارک قبول فرمائے اور اس کو آسان فرمائے۔ یعنی اس دعا سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ یعنی سفر یہ جو ہے مشکل ہے، سفر عمرہ اور سفر حج یہ مشکل سفر ہے، اس میں مشکلات درپیش آتی ہیں، اسی لیے یہ دعا دی جاتی ہے کہ اللہ پاک آپ کا سفر آسان بنائے اور اسے قبول فرمائے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہی دعا اپنے صحابہ کرام جو عمرہ کے لیے جا رہے تھے یا حج کے لیے جا رہے تھے ان کو یہ سکھائی ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ اللہ پاک نے یہ عبادت جتنی بھی عبادات ہیں سب عبادات کے لیے اگر وہ قبول نہ ہوں تو ان کے کرنے کا فائدہ نہیں، قبولیت کے بعد ہی ان کے کرنے کا فائدہ ہے۔ اگر آپ عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں تو آپ کی عبادت قبول ہے، قبول ہونے کے بعد ہی وہ دعا جو عبادت ہے اس کا آپ کو جو بھی اس کا ثمرہ ملے گا وہ قبولیت کے بعد ملے گا، اس کا ثواب، اس کا ثمرہ، اس کا پھل آپ کو قبولیت کے بعد ہی ہے۔ تو دوسری اس میں دعا یہ دی جاتی ہے کہ اللہ پاک اس کو آسان بنائے سفر کو۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ سفر مشکل ہے، سفر کوئی بھی ہو مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ بھی سفر مشکل ہے، سفر عمرہ ہو سفر حج ہو دونوں مشکل ہیں۔ لیکن آپ عام طور پہ جب بھی آپ کسی سے ملتے ہیں جو عمرہ کر کے آئے یا حج کر کے آتا ہے تو اس سے آپ جب بھی ملاقات کریں گے تو وہ آپ کو ہمیشہ حسین وادیوں میں اور حسین باتیں اور بڑے اچھے اپنی یادیں شیئر کرے گا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا مجھے یہ مشکل پیش آئی، یہ مشکل پیش آئی، یہ اس طرح کا مسئلہ ہوا، یہ مسئلہ، بلکہ وہ کہے گا وہاں پہ روضہ مبارک پہ ہم گئے تو یہ ہم نے اس طرح درود شریف پڑھا اور ہم نے یہ فلاں کام کیا، یہ فلاں جگہ پہ گئے۔ تو یہ ایک ایسا سفر ہے جس کی مشکلات جو ہیں وہ ہیں، حسین یادیں وہ یاد رہتی ہیں۔ حالانکہ مشکلات تو درپیش آتی ہیں لیکن اس کی مشکلات بندہ بھول جاتا ہے، اس کی اچھی یادیں اور اس کی جو اچھی باتیں ہیں وہی یاد رہتی ہیں۔ لیکن اگر آپ مری وغیرہ یا کسی بار ملک آؤٹ ڈور ٹور کے لیے جائیں، ٹور میں آپ جائیں گے تو آپ کو اس کی جو مشکلات ہیں وہ یاد رہیں گی، مشکلات آپ کو یاد رہیں گی اور اس کی جو آپ کو سہولتیں ہیں یا آپ کو جو مزہ آیا ہے سفر کے اندر وہ آپ بھول جاتے ہیں۔ یہ ان دونوں سفروں میں، عام دنیا کے سفر میں اور مکہ و مدینہ کے سفر میں ایک جو ہے یہ فرق ہے۔ یہ فرق آپ خود بھی نوٹ کیجیے گا، جب آپ کس سے ملتے ہیں تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سفر عمرہ پر اور سفر حج کے لیے قبول فرمائے اور بار بار زیارت مدینہ اور زیارت مکہ سے مشرف فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب۔